صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجئے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ ہم ہمیشہ چھوٹے دکھ، چھوٹے گناہوں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قد ہم سے اونچا نہ ہو جائے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ خدا ہمیں ہمارے ضعف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تمہارا ضعف بھی بڑا ہی ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتے نہیں وہ جانتا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کا سامان کر رہا ہے، اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ مومن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ صبر ہوگا تو شکر ہوگا، شکر ہوگا تو امید ہوگی، اور امید زندہ رہے گی تو لبوں سے دعا نکلے گی۔ دعا کرو گے تبھی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا، نادان تو آپ ہی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ دنیا کے تعلق سے آدمی اگر اپنا دل خالی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس اور محبت رکھیں اور اس پر جم جائے، اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی دنیا کی محبت پر غالب ہو جائے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو، جواب نہ دو تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے۔ کسی انسان کی خوبیوں پر تو سب خاموش رہتے ہیں، چرچا اس کی برائی کا ہو تو گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔
جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے، تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کو اوپر نہ تلاش کر، ذرا سی گردن جھکا، اللہ تیرے دل میں ملے گا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یا اللہ، تو ہمیں صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں: میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ اے انسان، تو کتنا خوش نصیب ہے، قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ سچ شراب خانوں میں شراب پی کر بولے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولے جاتے ہیں۔ خدا اس کمال کا نام ہے جو ہر صاحب یقین کو یقین کے حساب سے میسر آتا ہے۔ بدتمیز کی جب سر عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاق کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صرف نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلند مقام پاتا ہے، جبکہ جاہل اپنے آپ کو بڑا کر کے
ذلت اٹھاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر اور برکت کے زوال کا باعث ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے پیچ کے اندر درخت۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ نصیحت قرآن میں ہے اور سکون نماز میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے، دبتی کسی سے نہیں۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی۔ کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کریں۔ اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے۔ اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ 6 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی: سخت گیری، ضد، حسد، لجاجت، جھوٹ اور سرکشی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ جو شخص اللہ تعالی کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں، برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو وہ زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، پھر چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً ایمان اسلام سے افضل ہے، اور یقین ایمان سے افضل ہے، اور یقین سے عزیز اور افضل کوئی چیز نہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یقین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ پر ہر کام میں توکل کرنا اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور خدا کے فیصلوں اور تقدیر پر راضی ہونا، اور ہر کام کو خدا کے سپرد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کی خواہشوں سے بچنا شیر سے بچنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی، نہ کوئی صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 رخیں ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے تو سنو، کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر
جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کر ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابیوں کا پل۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ اللہ تعالی نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو درست کرنے میں تمہاری مدد نہیں کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر اے بندے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔
خوشبو سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے: صبح کے وقت سونا، نماز سے غفلت، سستی اور خیانت۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت اچھے اخلاق ہے۔ اے مالک، نہ ہم نے تجھ کو دیکھا ہے نہ ہم کبھی ملے ہیں، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پر دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت کا خزانہ ہوتا ہے، اور حرام خزانہ ہونے کے باوجود برکت سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش ہو اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کیجیے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کیجیے جتنا وہاں رہنا ہے۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اپنی نظر میں کبھی غلط نہیں ہوتے، اور کوئی ہماری نظر میں کبھی صحیح نہیں ہوتا، اور شاید یہی انسان کی فطرت ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب مذاق لگتا ہے؟ ترقی اتنی کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو سن لیں، بے بس اتنے کہ پاس بیٹھے لوگوں کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وفادار ہم ہی ہیں۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ انتظار کے دوران اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں جسے کرنے والا کہے کہ میں نے کی ہے۔
آپ وہ نہیں جو دوسرے لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھو کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والے عقل مندوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، اور جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدل جائے گا۔ بعض دفعہ اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ باقی رہ جائے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا موجود ہے، تم حساب نہ کرو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے دل میں نرمی آئے؟ آپ نے فرمایا، حلال کھانے سے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کرے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مال چاہتا ہوں، رتبہ چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پر راز کھل جائیں۔
جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور بادل اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ مہنگے لباس میں گھٹیا لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور سستے لباس میں مہنگے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اس سے محبت ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر ہی لیتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر تمہیں وہ کچھ دکھاتی ہے جو تمہارے دل نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔